ابھی آپ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا، تو ایک تو جو بات کی پیر صاحب نے، دیکھیں پہلے 3-4 گھنٹے کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے فار فلنگ ایریا ہے، وہاں پہ کوئی اس طرح کے ریسورسز نہیں ہے ڈائریکٹ پہنچنے کے، ریگولرلی بریف کیا جاتا رہا ہمارے ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے اور ہمارے جو ہے وہ ان اداروں کی طرف سے جو براہ راست اس آپریشن کو مانیٹر بھی کر رہے تھے کہ اب پوزیشن یہ ہے، یہاں تک کامیابی ہو گئی ہے، اتنے مسافر بازیاب ہو گئے ہیں، اتنے لوگ جو ہیں وہ کڈنیپ ہیں، سوئسائڈر بامبرز ہیں، انہوں نے عورتوں اور بچوں کو شیلڈ کیا ہوا ہے. وہ خبریں آ رہی تھیں ذرائع کے حوالے سے، ذرائع ہی کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ ذرائع جو آئندہ سے ہم یہ زیادہ عسکری ذرائع تھے، ہمارے ڈی جی ایس پی آر بریف کر رہے تھے، کیونکہ خبریں ظاہر انہی کے ذریعے آ رہی تھیں، مین سورس وہی تھے، چینل تو وہاں جا نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا انفارمیشن پوری تھی اور آپریشن جب تک مکمل نہیں ہوا وہ انفارمیشن ہم دیتے رہے. اور اس کے بعد جو دہشت گردوں کو جنہیں جہنم واصل کیا گیا 33 کے قریب ان کی جو تعداد ہے، ان کی خبریں بھی ساتھ ساتھ آتی رہیں کہ ابھی اور ایک خبر مارے گئے ہیں، ابھی اتنے لوگ مارے گئے ہیں. میڈیا جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میڈیا رپورٹ کر رہا تھا جی ڈرائیور جو ہے ٹرین کا زخمی ہو گیا، کسی نے کہا جی وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ وہ بازیاب ہوا اور وہ زندہ تھا. اچھا میں ایک چیز اس کے ایڈ کروں گا، آدھی بات ہوئی ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں جو میں نے فارن فنڈنگ کی بات کی ہے کہ جیسے ہی یہ واقعہ ہوتا ہے انڈیا ایسے لگتا ہے جیسے تیار بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنی ساری رپورٹیں ویڈیو کلپنگز لگتا ہے کہ تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، جیسے بندہ کوئی امتحانی پرچہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تمام منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا انڈیا میں شروع ہو گیا. انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے صرف اس واقعے میں نہیں، اور بھی بہت سے واقعات میں انوالومنٹ ہے، کئی واقعات آپ کی گورنمنٹ کو کوئی وائٹ پیپر نہیں سامنے لانا چاہیے؟ دیکھیں ایسی چیزوں کا میر صاحب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وائٹ پیپر جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے اور ہمارے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہیں بالکل پتہ ہے اس بات کا کہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، ڈوزیر بنا دیں، کس طرف سے آ رہی ہے، ڈوزیر بنا کے یونائیٹڈ نیشنز میں پیش کر دیں. دیا جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیا جاتا ہے. ان کے یہاں پہ جو ہائی کمشنر ہیں انہیں بلا کے بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں اس چینل سے یہاں پہ فنڈنگ ہوئی ہے، فلاں فلاں لوگ اس میں ذمہ دار ہیں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک انڈین جاسوس گرفتار ہوا تھا جی کلبھوشن یادیو. تو کلبھوشن یادیو جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں جو انڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو گرفتار کیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کو گرفتار کروایا بلوچستان میں ان لوگوں کی آج بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں. چند دن پہلے ہوئی ہے. ایک عالم دین جن کا تعلق JUIF سے ہے، ان کو شہید کر دیا گیا. تو صاحبزادہ صاحب یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ چلے ٹھیک ہے پاکستان جو ہے وہ دفتر خارجہ جو ہے وہ انڈیا کا نام لے لیتا ہے، لیکن مجھے بھی پتہ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ جو ہے اس کو سامنے لانے کے لیے کچھ ایویڈنس جو ہے وہ بھی تو پیش کرنی چاہیے، جو کہ ہے ہمارے پاس. جی میر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی، میں بڑا کانسٹنٹ ٹریولر ہوں بلوچستان کا جی، اور آپ تو بہت آگے تک بلوچستان میں جاتے رہے ہیں، رپورٹنگ کرتے رہے ہیں بہت سارے انسیڈنٹس کی. سر میں گزشتہ 4 ماہ سے چیخ رہا تھا کہ سبی بولان روڈ کے اوپر BLA کا قبضہ ہے. میں BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم مانتا ہوں، پہلے میں یہ کلیئر کر دوں جی تاکہ بات پھر کہیں اور نہ لے لی جائے. میں اسے ایک دہشت گرد تنظیم مانتا ہوں جو اینٹا اسٹیٹ ہے. ہمارے سٹنگ MP وہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کے پارلیمانی سیکٹری بھی ہیں انہیں وہاں سے اتارا جاتا ہے، ان کے گن مینوں کو ڈی ویپنائز کیا جاتا ہے، اور پھر بڑی انسلٹنگ ویڈیوز CM ہاؤس بھجوائی جاتی ہیں کہ یہاں پر اس جگہ پہ کھڑے ہیں، آ کے لیا جاتا ہے تو لے لو. لیکن ہمارے چیف منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، اور وزیر داخلہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ ایسا چوکی مارتے. ابھی بھی سر میں آپ کو عرض کر دوں یہ ایک اٹیمپٹ ہو رہا ہے برٹش پارلیمنٹ کے اندر بلوچستان کا ایشو ڈسکس کیا جانا، اور کچھ انٹرنیشنل چینلز جو ہیں انہوں نے جس طرح پرو ایکٹیو ہو کے اس پورے انسیڈنٹ کو کور کیا ہے. سم تھنگ بگ وچ آپ دیکھیں وہاں پر اگر انٹرنیشنل فورسز آتی ہیں اس ایریا میں تو واٹ دے ول اچیو. دے آر سٹنگ آن ایران بارڈر، دے آر سٹنگ آن افغانستان بارڈر. All minerals are under their control. They are sitting on Gwadar. They are sitting just 20-25 minutes away from Chabahar, and they are sitting on China. 6-7 ٹارگٹ اچیو کیے جاتے ہیں اگر وہاں پر صرف ایک اڈا بن جائے. سر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین تینوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے، لیکن سر میں اب اس کے علاوہ بھی کچھ پلیئرز ہیں سر انہوں نے مذمت ضرور کی ہے، لیکن جس طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے، میں آپ کو آپ بٹوین دا لائنز پڑھتے ہیں سر، جو اقوام متحدہ کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن آئی ہے اس کے اندر 2 ورڈز بڑے میرے لیے بڑے حیران کن تھے کہ ہم بلوچستان کے اندرونی مسئلے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. سر یہ بلوچستان کا مسئلہ نہیں تھا. فار
UN, یہ پاکستان کا مسئلہ. تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ ہم اقوام متحدہ کے جو اندرونی بالکل کہنا چاہیے معاملات ہیں اس پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ اسرائیل کے سامنے بے بس ہیں, آپ انڈیا کے سامنے بے بس ہیں. سر یہی بات یہ بات کہنی چاہیے نا. ہمیں اگریسولی دیکھیں, اس میں کوئی اب یہ سیاست نہیں ہے جی. ہم بحیثیت پاکستانی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. آج پاکستان کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سر انتہائی تشویشناک ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا ڈائلاگ, اب جیسے بات ہوئی کہ یہ ملیٹنٹ سے ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے, نہ کریں آپ, لیکن اس کا سر 2 میکانزم ہے. میر صاحب آپ تو خود وہاں پر بگٹی صاحب والے واقعے پر بھی اس سے پہلے بھی پہنچے, سارا کچھ. پہلے آپ کو بلوچستان کے اسٹیک ہولڈرز کو, جن کی سپیس بہت کم ہو گئی اب, چونکہ ان کو آپ نے اس طریقے سے ہیوملیٹ کیا ہے وہاں پر کہ وہ اپنی پولیٹیکل سپیس کھو بیٹھے ہیں, آپ کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھانا پڑے گا. آئدر یو لائک دیئر فیسز اور ڈونٹ لائک دیئر فیسز, ایز سمپل ایز دیٹ. انہیں بیٹھ کے آپ کہیں کہ یو ہیو 2 days, یو ہیو 3 days. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ کی پارٹی کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب, بلوچستان کے بارے میں ان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ اور جو ماضی کے ان کے بیانات ہیں وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملے پہ آج بھی ہم ان کی باتیں جو ہیں وہ دوبارہ سنیں. میں صرف ان کا ایک کلپ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں. بلوچستان پر جو گزرتی رہی ہے وہ ایک نہایت افسوسناک کہانی ہے. مری, بگٹی, بزنجو اور دیگر قبائل کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا, بلکہ جو اب تک ہو رہا ہے, وہ ہم سب کے لیے انتہائی دکھ اور رنج کا باعث. غداری کا لیبل ہر اس شخص کے ماتھے پر چشمہ کر دیا گیا جس نے سر اٹھا کر بات کرنے کی کوشش کی, جس نے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا, اور جس نے آزاد قوم کا آزاد شہری ہونے کا حوصلہ کیا. وہ صرف اس لیے باغی اور غدار قرار پائے کہ انہوں نے اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھائی, اور کچھ قتل ہو گئے, کچھ ہمیشہ کے لیے لاپتہ کر دیے گئے. ان کی قبروں تک کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. گمشدہ افراد کا مسئلہ آج بھی ہے. ہمارے ہم وطن آج بھی اٹھائے جا رہے ہیں. کچھ پتہ نہیں انہیں آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی. میں جب بھی گمشدہ افراد کی دکھی ماؤں, روتی ہوئی بہنوں, بیٹیوں اور پریشان حال بچوں کو دیکھتا ہوں تو بے حد تکلیف ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو نواز شریف صاحب نے 2020 میں بات کی تھی 5 سال پہلے, آپ کے خیال میں کیا آج بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ حالات کے عین مطابق نہیں ہیں؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ 2020 میں, اور یہ غالباً یہ جلسے کی تقریر ہے تو مجھے یاد ہے میں اس جلسے میں بھی شریک تھا. دیکھیے میاں صاحب کا اپنا جو دور ہے, ذرا تھوڑا سا اس ریفرنس لے کے وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں تک آتے ہیں 2013 سے 18 تک کا دور. اس میں میاں صاحب نے بلوچستان کی تمام پارٹیوں کو اپنا اتحادی پارٹی بنا کے اپنے ساتھ گورنمنٹ میں ساتھ شامل, ڈاکٹر محمد عبد المالک صاحب کو چیف منسٹر بنایا. حالانکہ وہاں پہ ہماری اکثریت تھی اور ہمارے جو PMLN کے لوگ تھے بلوچستان میں, ہماری جو پارلیمانی پارٹی تھی, ان کی ضد تھی کہ پہلے ہم بنیں گے چیف منسٹر, جو کہ اب پیپلز پارٹی میں ہے, جو کہ بعد میں ہماری جماعت کی ناراضگی یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا بلوچستان کا. جی, تو اس وقت ہم نے انہیں آنر دیا. آج بھی نیشنل پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں ہماری اتحادی جماعت ہے. ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی پلین بلوچ ان کے MN ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو ہماری اس وقت بھی خواہش رہی ہے PMLN کی, ہماری تمام قیادت کی آج بھی یہ خواہش ہے کہ بلوچستان کے جتنے ہمارے بہن ہیں, بھائی ہیں, لیڈرز ہیں, ان کے خدشات کو دور کیا جائے. میں تو اس کو اس طرح سمرائز کروں گا, اس کی تفصیلات جو بھی ہیں, اس میں کتنے قابل حل معاملات ہیں, کون سے معاملات کے سطح تک حل ہو سکتے ہیں, انہیں حل کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کنسنسس موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آج جو بلاول صاحب نے وہ دوسری بات کی, ذرا وہ بھی آپ اگر تھوڑی سے کلپ سنا دیتے ہیں, کہ انہوں نے پاکستان کے تمام جو سنگین ترین مسائل ہیں ان کا ذکر کیا, اور زرداری صاحب کی پریزیڈنٹ کی سپیچ کا ذکر کیا کہ انہوں نے فلاں مسائل کو اجاگر کیا. لیکن ان کا جواب جو ہے وہ اسمبلی میں ایک ہی نعرے سے آ رہا تھا کہ قیدی نمبر 804. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا مکمل رائٹ ہے. ہم اپنی لیڈرشپ کے خلاف جو مشکل حالات کے ساتھ کھڑے نہیں رہے, لڑتے رہے, مشکلات اٹھاتے رہے, ان کا پورا رائٹ ہے. لیکن جب ہم ان قومی ایشوز کی, نیشنل ایکشن پلان کی بات آج ہوئی نا, آج ایک نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے یا نمبر 2 نیشنل ایکشن پلان بنانے کے لیے, بھائی جان یہ جو آپ کا اصل نیشنل ایکشن پلان جو ہے یہ آیا تھا 2014 میں, اچھا ہونا پڑے گا 2014 میں آیا تھا نا, اسی پہ عمل درآمد کر لینا. اس میں اس نیشنل ایکشن پلان کا جو پوائنٹ نمبر 17 ہے, بلوچستان گورنمنٹ ٹو بی فلی امپاورڈ فار پولیٹیکل ریکانسیلیشن ود کمپلیٹ اونرشپ بائی آل اسٹیک ہولڈرز. یہ بات جو وہ بھی کر رہے تھے, یہ بات آپ بھی کر رہے ہیں. بالکل, آپ کی ریزولوشن بھی یہی کہتی ہے, نیشنل ایکشن پلان بھی یہی کہتا ہے, لیکن ہم نے اس کو فراموش کر دیا.